اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ بنتے تو کوئی بھی اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، آج ہم خلیفہ اول، خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فاصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کارہائے نمایاں کا ذکر کریں گے جو آپ نے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہوئے۔ حضرات محترم، چونکہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور خلیفہ یعنی نائب، اور نائب ہمیشہ وہی امور سر انجام دیتا ہے جو اس کا اصل دیتا رہا ہو۔ مثال کے طور پر اگر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں، اگر وہ نہ ہو تو نائب امام مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، یعنی کہ وہی نماز جو اصل امام پڑھاتا تھا وہی اب اس کا خلیفہ پڑھائے گا۔ جو اہم کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت وصال مبارک چھوڑے تھے اور ابھی وہ کام باقی تھے، حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرم گیا، تو وہ کام پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ نے سر انجام دیے۔ مثلا لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر بھیجنا چاہتے تھے کہ آپ کا انتقال پر ملال ہوا، تو پھر باوجود اختلاف رائے کے آپ نے اس لشکر کو فی الفور روانہ فرمایا، جس کا بیان انشاءاللہ تعالی ہم آگے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مرتدین عرب کے بارے میں بیان کریں گے۔ گرامی قدر سامعین، جب آقا مدینہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پر ملال ہوا تو بہت سے عرب قبائل مرتد ہو گئے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ گویا انہوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہم میں موجود نہیں رہے، ان کا وجود مبارک اب ہم میں نہیں ہے، لہٰذا اب ان کے دین اور ان کی شریعت پر ہم کیوں کر چلیں، یعنی اب ان کے وہم میں خیال میں یہ تھا کہ اب اس کے اوپر چلنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ان عرب کے لوگوں کا بھی یہی خیال تھا، کیونکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو غلبہ اسلام کو دیکھتے ہوئے اسلام لے آئے تھے اور ان کے قلوب و اذہان میں اسلام نہ پنپ سکا تھا، اسلام ان کے دل و دماغ میں نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے اندر سے دین کو قبول نہیں کیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کے انتقال کے انتظار میں ہی رہتے تھے۔ جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو ہم اسلام کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائی دین کی طرف لوٹیں گے۔ تو ان لوگوں کے ارتداد کی کچھ مختلف اشکال تھیں، یعنی ان میں سے کچھ تھے جو ارتداد کلی کے مرتکب ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جو زکوٰۃ کے منکر ہوئے، زکوٰۃ چونکہ دین کا ایک اہم رکن ہے اس کے انکاری ہوئے، اور تیسرے تھے دعوی نبوت فرمانے والے۔ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہی یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، پس قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی قوم کو تم پر لائے جو کہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ امام اجل حافظ الامام حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ قوم سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تھے، کہ جب کچھ عرب قبائل مرتد ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہی نے ان پر جہاد کیا اور پھر ان کو دوبارہ مسلمان بنایا۔ حضرات محترم، ذرا تدبر اور تفکر کیجئے اور سوچئے کہ وہ لوگ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، مسلمان بنے، پھر جب ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، جیسا کہ آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ انہیں ایماندار طبقہ ان لوگوں
سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اور یہی آمنو منکم کی ضمیر مخاطب یعنی خطاب فرمایا گیا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاؤ گے تو پھر یہ صدیق اکبر وہی کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کر کے تمہیں مسلمان بنایا تھا، تو خلیفۃ الرسول بھی تمہیں ارتداد کے خلاف جہاد کر کے دوبارہ مسلمان بنائیں گے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، کیونکہ نبیوں کے بعد وہ سب سے برتر یعنی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے اصحاب ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وحدہ لا شریک کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر نہ ہوتے تو روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر نہ ہوتے تو اللہ کی قسم زمین پر کوئی بھی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ اس طرح اپنی قسم کو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ جو قسم کھا کر بات کر رہے ہو اس بات کی دلیل کیا ہے؟ جو تم نے بات کی ہے اس بات کی دلیل کیا ہے؟ لوگوں نے آپ سے کہا اے ابو ہریرہ، آپ کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہ بچتا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 700 فوجیوں کا امیر لشکر بنا کر شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابھی وہ حضرت اسامہ کا لشکر مقام ذی خشب تک ہی پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پر ملال ہوا۔ یہ خبر سن کر اطراف مدینہ کے عرب مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا اور کہا کہ اسامہ بن زید لشکر کو واپس بلا لیجئے اور اس کو روم اور حوالی مدینہ کی طرف بھیج دیجئے تاکہ جہاں عرب مرتد ہو رہے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاؤں کو کتے پکڑ کر گھسیٹیں کہ یہ عظیم ترین مصیبت ہوگی جب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، اور نہ اس پرچم کو سرنگو کروں گا جس کو آپ نے لہرایا تھا۔ اس خدا کی قسم، سبحان اللہ۔ یہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت اسامہ جس مرتد قبیلہ کے پاس سے گزرتے تو ان کے اوپر ایک دہشت طاری ہو جاتی اور وہ لوگ یہ کہتے کہ اگر مسلمانوں کے پاس قوت و لطافت نہ ہوتی تو ایسے سنگین مشکل وقت میں وہ ہم پر خروج نہ کرتے۔ اس طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھتے بڑھتے سلطنت روم کی حدود میں پہنچے اور طرفین میں مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا اور وہ صحیح سالم واپس پہنچ گئے اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ تو گرامی قدر سامعین، ذرا گرمی ایمان صدیق کا ملاحظہ تو کیجئے، گرمی ایمان صدیق کی حرارت کو تو چیک کیجئے۔ فرمایا اے صحابہ، تم کہتے ہو اس لشکر کو واپس بلا لو، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اسے کبھی بھی میں واپس نہیں بلاؤں گا۔
क्योंकि मेरा रसूल है नबियों का इमाम और मैं हूँ सहाबा का इमाम। मेरा रसूल अल्लाह का अजीम खलीफा है और मैं अल्लाह के रसूल का अजीम खलीफा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमाया जो अल्लाह ने चाहा, और मैं भी वही करूँगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन बदर पर अपना सर सजदे में रख कर इरशाद फरमाया था, ऐ अल्लाह, अगर तूने आज इस मैदान बदर में मेरे सहाबा की हिफाजत ना फरमाई तो फिर ऐ मेरे अल्लाह, अगर आज तूने जहां में इनको महव कर डाला, यानी सहाबे बदर जो बदर में महवे जंग हैं और इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहे हैं, अगर ये ना रहे तो ऐ मेरे अल्लाह, फिर दुनिया में कोई भी तेरी इबादत करने वाला ना होगा। मैं तो बेसरो सामानी में इनको यहाँ ले आया, भूख और प्यास के आलम में इस बयाबाने जंगल और जंग और लकोदक सहरा में इन जानिसारों को जिहाद के लिए तेरे दरबार में पेश कर दिया। अब इन्हें कामयाबी व कामरानी से हम किनार फरमाना, ऐ मेरे अल्लाह, तेरा काम है। अगर तो ये कामयाब न हुए तो क़यामत तक कोई तेरा नाम लेवा न रहेगा। ये लश्कर जर्रार जो कि मैदान बदर में हक को बातिल की कसौटी बन गया था, ये मुजाहिदीन जंग बदर तौहीद की आबादगी की बुनियाद बन गए थे, और जब हक को बातिल का ये मार्का और तौहीद के ये जांबाज कामयाब हो गए तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की समझ आने लगी, और इस इल्तजाह बारगाह खुदाबंदी का में अलम खुदाबंदी का अलम बातिन रोशन हो गया, का इल्म बातन रोशन हो गया। अगर तूने जहां से आज इनको महव कर डाला, क़यामत तक ना होगा कोई तुझको पूजने वाला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के पेश नज़र यही मंजर हुसैन था। चुनाचा फरमाया, सारी कायनात भी मुझे रोके कि लश्कर को रवाना न करो तो मैं फिर भी उस लश्कर को जरूर रवाना करूंगा जिसको मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया है। अगर मैंने उसको रोक दिया तो फिर बदर की तरह का मंजर होगा, क़यामत तक ना होगा कोई तुझको पूजने वाला। ए मेरे नबी के सहाबा, क़यामत तो आ सकती है, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तो निकल सकता है, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने रसूल की चाहत के खिलाफ नहीं कर सकता। कभी भी मैं अपने रसूल की चाहत के खिलाफ नहीं जा सकता। मगर फिर लोगों ने देख लिया कि वाक़ियतन बसीरत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और नज़रिया खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्कुल दुरुस्त निकला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक भेजा जाने वाला लश्कर फतेह याब हुआ। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नतीजतन ये अल्फाज अदा फरमाए, अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा ना बनते तो कोई भी इस दुनिया में अल्लाह की इबादत करने वाला ना रहता। ये जुमले सच साबित हुए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।